الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال دے تیسرے مہینے دا آغاز ہو چکیا ہے اور یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول دا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت بھی ہوئی ہے اور اسے ماہ مبارک دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی ہوئی ہے۔ آپ دی ولادت دے مہینے چ بھی اختلاف ہے اور تاریخ وچ بھی اختلاف ہے۔ بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ رجب شمار کیتا ہے، بعض نے رمضان المبارک ذکر فرمایا ہے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا مہینہ ربیع الاول نو بیان فرمایا ہے۔ تو جس طریقے دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدائشی مہینے دے اندر اختلاف ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی تاریخ چ بھی اختلاف ہے۔ مختلف اقوال اس دے اندر موجود نے، لیکن جڑا مستند اور راجح قول ہے وہ ہے 9 ربیع الاول دا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق دے ٹائم
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اتے تشریف لے آئے نے۔ اور دوسرے نمبر تے اس گل دے اتے جمہور علماء دا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دہاڑے اس دنیا تو رخصت ہوئے نے او دہاڑا اور او تاریخ اور مہینہ ربیع الاول دا ہے تے تاریخ 12 ربیع الاول دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ چونکہ مہینہ ولادت با سعادت دا بھی ہے اور وفات دا بھی ہے تو ہر مسلک اپنے ذوق دے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کردہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کردہ ہے۔ بعض احباب جڑے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر ڈھولا اور طبلیاں دی صورت دے اندر کر دینے، بعض جھنڈیاں دی صورت دے اندر کر دینے، بعض جشن منا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کر دینے، بعض ایسی جھوٹی روایات اور کہانیاں اور قصے سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر دینے۔ لیکن الحمدللہ جس جماعت دے نال ساڈا تعلق ہے وہ جماعت اتنی عظیم ہے کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اور توصیف بیان کر دی ہے یا حوالہ رب دے قرآن دا ہوندا وے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دا ہوندا وے۔ اور خاص طور تے ربیع الاول دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور زیادہ ہون لگ ویندا وے، کوئی تحریر دے اندر تذکرہ کر رہا وے، کوئی تقریر دے اندر تذکرہ کر رہا وے، کوئی مضمون دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کر رہا وے۔ لیکن میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے تو کوئی صدی بھی خالی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے اور ذکر تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تو سال بھی کوئی خالی نہ، کوئی صدی خالی ہے نہ کوئی سال خالی ہے۔ ہر صدی دے اندر تذکرہ ہو رہا ہے، صدی دی ہر سال دے اندر کیا ہو رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ سال دا کوئی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر تو خالی نہیں ہے، اور مہینے دا کوئی ہفتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر تو خالی نہیں ہے۔ اسی طرح ہفتے دا کوئی دہاڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر تو خالی نہیں ہے۔ ہفتے دا کوئی گھنٹہ، گھنٹے دی کوئی گھڑی، گھڑی دا کوئی ساعت اور لمحہ یہ وجہ نہیں ہے کہ جس لمحے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہیں نہ کہیں جگہ دے ہوتے تذکرہ اور ذکر خیر نہ ہو رہے ہوگے۔ خانقاواں دے اندر دے گنو، مساجد دے اندر دے گنو، مدارس دے اندر دے گنو، تو انہوں ہر جا دے ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کے نظر آسی، تذکرہ ہی نظر آسی۔ اور یہ تذکرہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایک آیت مبارکہ دے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبم تنو پریشان ہون دی لوڑ کو نہیں، مشرکین مکہ تیرے تذکرے نو گھٹاونا چاہتے ہیں۔ یہ صورت علم نشرح دی آیت ہے، اور رب العالمین نے یہ صورت اس وقت نازل کی تھی جلے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پروگنڈے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو اور آپ دی شخصیت نو چھپاون دیاں کوششاں کیتی جا رہی ہیں کہ لوگاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ پہنچے، آپ دی تعریف نہ پہنچے، تو مختلف منصوبے بندیاں کیتی گئی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا شاعر ہے اودے کول ون کے سارے پیش ہوئے نے، اور انہوں نے اس نو آکھیا کہ ہائی دا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگاں دے نال ملاقات کیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندر تو ویسے لذت مٹھاس ہے، اے جس نال گل کردے نے او دا دل مو لیندے نے، جیڑا صورت دے دے وہ محبت کرن لگ ویندا وے۔ تو لہذا ایو جہا کوئی پروگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف شروع کیتا ونجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ختم ہو ونجے، لوگ آپ تو نفرت کرن لگ ونجے، اور اس نے کہا تجویز پیش کرو، تو کس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کاہن مشہور کر دو، کیا کر دو؟ کاہن مشہور کر دو۔ اس کا پاگلو میں کاہن نو جاندا واں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن وچوں نہیں ہے۔ ایک بندے نے مشورہ دیتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو شاعر مشہور کر دو۔ اس کا آپ صلی اللہ، میں شاعراں دا کلام بھی جاندا، میں خود بھی بہت بڑا شاعر ہاں،
لیکن اللہ دی قسم ہے پیغمبر جیڑی چیز پڑھدا ہے وہ شاعراں دا کلام نہیں ہے، اودے اندر بڑی مٹھاس ہے، لذت ہے اور اودی جڑ بڑی مضبوط ہے، لہذا یہ بھی اس نے رد کر دیتا وے۔ تیسری ایک تجویز پیش کیتی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ جادوگر ثابت کیتا وجہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے، لوگ دوتے کیا کر دوے، جادو کر دوے۔ انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے نو مٹاون دی کوشش کیتی ہے کہ لوگاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ پہنچے، لیکن دشمناں دی اس کاروائی دی وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں لوگاں تک آپ دا نا تے تذکرہ نہیں پہنچ سکدا، دشمنہ اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ بھی پہنچا دیتا ہے تے آپ دا نام بھی پہنچا چھوڑے جڑے نو مل دیاں تو کیا دیاں جی ذہن سازی کیتی جا رہی ہے۔ مکے دے اندر ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نامی نبی اٹھ کھڑا ہویا وے اور اس نے قرآن اور بیان دی صورت دے اندر سارے معبودان باطلہ دے تے بڑی کاری ضرب لگائیے، سارے دین نو برا آکھ دوے، نواں دین لے کے آیا وے، جھگڑے شروع ہو گئے نے، فساد شروع ہو گئے نے، جیڑا او دے قریب آندا وہ تے جادو کر چھوڑے وے، لوگاں نو ڈرایا جا رہا ہے، بہرایا پھسلایا جا رہا ہے وے، لیکن یہ اثر کیا ہویا وے کہ جنہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ تذکرہ پہنچدا گیا وے، جلے وہ گھر واپس پلٹے نے، انہاں سوچا یار جس شخصیت تو سن ڈرایا گیا وے کم از کم جا کے اس نال ایک ملاقات تک کیتی ونجے، کیا کیتی ونجے، اس نال ایک ملاقات تک کیتی ونجے، اودہ صورت تے شکل تے ڈٹھی ونجے، یار واقعی اگر جادوگر ہے تو اودے کلام نو ٹھکرا دساں، اگر واقعی اللہ دا رسول ہے تو اودی غلامی اختیار کر کے نساں۔ تا دشمناں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکروں گھٹاؤن واسطے حربہ استعمال کیتا وے، لیکن جنہ لوگاں تک میرے نبی دی خبر پہنچی وے وہ کچھ دہاڑاں تو بعد پورے قبیلے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے انہیں اسلام قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب اے تیرا ذکر گھٹاونا چاہتے نے، تیرے تذکرے نو مٹاونا چاہتے نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ خود اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر اذان دے شروع کیا دیا اللہ اکبر، تے اس اللہ اکبر نے میرے نبی دے ذکر نو کیا کر چھوڑے ہوئے؟ بلند کر چھوڑے ہوئے۔ تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے میرا تے تھوالا رب پوچھ دا پہ ہوئے، اللہ سنن دی دا دی گل ہے کہ رب پوچھ رہے ہوئے کہ اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہے ہوئے کہ میں تھوڑے ذکر نو کس طریقے نال بلند کیتا ہوئے، میں کس طرح تھوڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہوئے۔ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جس رب نے میرے ذکر نو بلند کیتا وے وہ میری ذکر دی بلندیاں نو بہتر جان دے۔ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے وے اذا ذکرت معی، اللہ فرما رہے میرا محبوب میں تیرا ذکر اس طریقے نال بلند کیتا وے کہ جتھے میں رب دا تذکرہ ہونا وے اتھے میرے نبی تیرا بھی تذکرہ ہونا وے۔ اللہ اکبر، فرمایا میں اپنے تذکرے نال تیرے تذکرے نو کیا کر دیتا وے؟ جوڑ دیتا وے۔ لیکن میں اس تو ایک ہٹ کے گل آکھنا چاہنا ماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اللہ دی قسم ایک کسے دے بیان دا محتاج، ایک کسے بیان دا محتاج نہیں، کسے عالم دا محتاج نہیں، یہ تذکرہ تو اس وقت بھی ہو رہا ہے جس وقت اللہ نے انسانیت نو اجے وجود ہی نہ بخشی، کہ ہر بندہ پیدا ہوندا وے کسی دی سوانح حیات لکھی ونجے، سوانح عمری، یا ادی زندگی دے تو کوئی کتاب لکھی ونجے یا واقعات لکھی ونجے، تو ادی سوانح عمری یا ادی زندگی دے تو کتاب لکھن والا ادی ولادت تو شروع کریں دا، انہاں کو ہے کہ کوئی نہ ادی ولادت تو شروع کریں دا وے تے کمپلیٹ تے مکمل ادی وفات تے کریں دا وے۔ کیا کر دا وے؟ وفات تے کر دا وے کہ پیدا کتے ہوئے وے، بچپن و لڑکپن و جوانی کتے گزار کے آئے وے، کنہ کنہ جگہ تے اس نے علم حاصل کیتا وے، وفات لکھی ویندی کیڑی جگہ دے ہوتے اس نے وفات پائیے، کیڑے سن دے اندر پائیے، کیڑی جگہ تے مدفن ہویا وے۔ لیکن اس دنیا دے اندر میرا نبی او واحد ہستی اللہ دی قسم ہے جدے آمن تو پہلے میرے رب نے او دے تذکرہ نو جاری فرما چھوڑے ہیں۔ ہر پیغمبر آیا وے او دا تذکرہ او دے آمن تو بعد شروع ہویا وے، ہر پیغمبر دا ذکر او دے آمن تو بعد شروع ہویا وے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو او اس طرح عظمت عطا کیتی ہیں مسلمانوں کہ میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے نو اس وقت جاری اور ساری فرما دیتا وے جلے انسان دا وجود بھی اللہ نے جی تخلیق نہیں فرمایا۔ عالم ارواح دے اندر جلے ارواح اور اجساد دا جے ملاپ نہیں ہویا وے،
اللہ نے ارواحاں دے جہان دے اندر 2 جلسے منعقد کیتے نے. کیا کیتے نے؟ 2 جلسے منعقد کیتے نے. اور وہ جلسے کیا؟ ایک جلسہ آئی توحید خدا دے ہوتے، ایک جلسہ آئی توحید خدا دے ہوتے، اور دوسرا جلسہ آئی شان مصطفیٰ دے ہوتے. کہ دے ہوتے؟ ذرا بولے بھی کرو جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بیان ہوئے تے کم از کم کسے اچھے جملے تے کیا آکھنا چاہیے دے سبحان اللہ، تاکہ خطیب نو پتہ چلے کہ میں جیندیاں نو بیان کر رہا قبرستان وچ نہ بیٹھا ہویا، میں زندہ لوگاں دے وچ بیان کر رہا ہاں. تو میں جڑی چیز عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ایک کسی دن دا محتاج، ایک کسی شخصیت دا محتاج بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ صرف ایک دن کرنا ہے 12 ربیع الاول نو نہیں، بلکہ اے تذکرہ تا میرے رب نے عالم ارواح تو شروع فرمایا وے. اے تذکرہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عالم ارواح تو شروع ہویا وے کہ 2 جلسے میرے رب نے منعقد کیتے نے. ایک جلسہ توحید خدا تے وے، ایک جلسہ شان مصطفیٰ تے وے. دویاں جلسیاں دا، دویاں کانفرنساں تا اللہ نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا وے. اور میں شروع تو گال آکھی وے کہ اساں گال قرآن دی کرنی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دی کرنی وے. 2 جلسیاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر ہے. پہلا جلسہ توحید خدا دے ہوتے ہوئے وے، سورت دا نا سورت اعراف نامہ پارا وے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم کہ جلے آدم علیہ السلام دی پشت اسا انہاں دی اولادیاں ارواحاں نو نکار رہا سے، اور انہاں دی جاناں دے تے گواہ بنا کے انہاں کولے وعدہ تے عہد لے رہا سے. توحید خدا تے وعدہ ہو رہا ہے، اللہ دی وحدانیت تے وعدہ ہو رہا ہے. کیڑا وعدہ ہے؟ الستو بربکم. اے روح تمام ارواح پیغمبران دی روح بھی شامل نے، اولیاء اللہ دی روح بھی شامل نے، صحابہ کرام دی روح بھی، تمام لوگوں دی روح کل میرے رب نے ایک شہنشاہی وعدہ لے آوے اور فرمایا الستو بربکم، بتاؤ تھوڑا رب کون ہے؟ تھوڑا اور رب کس نو آدھنے؟ پالن ہار نو، حاجت روا نو، مشکل ضرورتاں پوریاں کرن والے نو، ضرورتاں پوریاں کرن والے نو. تے دنیا دے اندر انسان آیا وے تے اودیاں ضرورتاں نو پوریاں کرن والا کون ہے؟ رب دا معنی ہوندا ہے کہ ایک شے نو درجہ با درجہ اودی ضروریات اس نو بر وقت مہیا کر کے اس نو کمال تک پہنچا دیونا. اس نو کس تک پہنچا دیونا؟ کمال تک پہنچا دیونا. اس ذات نو رب آکھدے نے مسلمانوں. تو سب تو پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی دا وعدہ خیانات کو لے اوے. اور الستو بربکم جلے یہ چیزیں بیان کی تھی نا تو ساری ارواح نے یک زبان ہو کے آکے وقالو اللہ اکبر، مولا تیرے تو علاوہ اور کون ساڈا رب ہے؟ تیرے تو علاوہ کون پالن ہار ہے؟ تیرے تو علاوہ کون سانو روزیاں دیونا لوے، ساری ضروریات نو پورا کرنا لوے. ایک کانفرنس ہو گئی وے، یہ جلسہ عام جلسہ آئی، تمام ارواح دا جلسہ آئی، لیکن ایک خصوصی جلسہ شان مصطفیٰ دے اندر رب العالمین نے فرمایا وے. اور او جلسہ انبیاء دی ارواح دے اندر کیتا گیا وے، جس دے وچ تمام نبیوں دی روح شامل ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں دی روحوں نو رب العالمین نے مخاطب ہو کے عہد اور میثاق لے آوے. اور اللہ فرماندا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سارے نبیوں کو میثاق اور عہد لے آوے. اور وہ میثاق اور عہد کیا آئی کہ میں تانوں کتاب بھی دیونی وے تے میں تانوں حکمت بھی عطا کرنی، میں تانوں رسالت دیونی ہے، تھوڑے سر دے اوتے نبوت اور رسالت دا تاج سجا کے تھانوں دنیا دے اندر اپنا پیغام بر بنا کے بھیجنا وے. تھانوں میں اپنے رسالت اور نبوت دا تاج دے کے اپنا پیغام رسا بنا کے بھیجنا وے. اور ساتھ ساتھ تھانوں حکمت بھی عطا کرنی وے، کتاباں بھی عطا کرنی نے. یاد رکھو تھوڑی رسالت اور نبوت نو 4 چاند لگے ہوئن اور لوگ دھڑا دھڑ تھوڑے ہاتھ دے ہوتے اسلام قبول کر رہے ہوئن، لیکن یاد رکھو میرے نبیوں میں نال وعدہ کرو ثم جاءکم، پھر آ جائے رسول، کیا آ جائے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا عظمت اعلی رسول. یہ رسول لن دے ہوتے جڑی تنوین ہے نا، یہ تنوین تعظیم دی وے. کیا مطلب؟ کوئی عام رسول نہیں ہے، عظمت اعلی رسول آونے، بلندیاں اعلی رسول آونے، فضیلت اعلی رسول آونے، اتنی عظمت اعلی رسول آونے کہ جڑا چہرہ آسمان دی طرف اٹھاوے
تے اللہ فرماتا ہے میں اودے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھدا ہوئے دیکھا تے میں رب قبلے تبدیل فرما چھوڑے نا۔ اتنی عظمت والا رسول میں تھوڑے کول بھیج دیواں کہ جڑا زمین تے کھلو کے آسمان دے چاند دی طرف انگلیاں اٹھاوے تے اللہ چاند دے کیا کر دے وے، دو ٹکڑے کر دے وے۔ عظمت والا رسول آ ونجے جڑا اپنا ہاتھ پانی دے پیالے پا دے وے تے اللہ فرماتا ہے میں پانی دے چشمے، اللہ اکبر۔ ای عظمت والا رسول ہے، او عظمت والا رسول آ ونجے جڑا پسینہ پوجے تے پسینے دے وچوں میں رب اس دی کستوری دی خوشبو پیدا فرما رہا۔ لوگ اعتراض کردے نے یہ جی گستاخ رسول نے معاذ اللہ، یہ جی رسول اللہ نو نہیں مندے جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو نہیں مندے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو نہیں مندے، یہ اپنے جیا بشر مندے نے۔ یہ کہ مندے نے؟ اپنے جیا انسان مندے نے۔ وہ پاگلا پتھر تے سارے نہیں، پتھر سارے نے، لیکن یاقوت ورگا پتھر بشر انسان تا سارے نے، لیکن ساری انسانیت وچ افضل البشر کامل الانسان اگر ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح یاقوت یا پتھر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے نبی جیسا عظیم بشر بھی ہو سکتا۔ یہ اتنا عظیم بشر ہے کہ تینو تے مینو پسینہ آوے تے بدبو آندی وے، لیکن آمنہ دے لال نو پسینہ آوے تے کستوری دی خوشبو آندی وے۔ اور تک صحابہ کرام دے وچوں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خالہ آئی، باقاعدہ طور تے آپ دے پسین نو ڈبی چ بند کر چھوڑیں دی ہے اور خوشبو چ رلا چھوڑیں دی۔ آپ نے پوچھا اے میری خالہ اے کے پہ کر دیویں؟ تو فرمایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں غریب آدمیاں اسارے کل قیمتی خوشبو نہیں گھنیا سا سکدیاں، تھوڑا پسینہ خوشبو چ ملا کے میں اپنے بچیاں دے کپڑے تے ملینیاں جلے مدینے دے اندر کوئی فنکشن ہوندا ہے، کوئی شادی دا پروگرام ہوندا وے تے لوگ میرے بچے نو نپ کے پوچھدے نے او میاں اے خوشبو کتھے لے کے آئے ہو، اے کیڑے بازار چ لے کے آئے ہو؟ تے اساداں اے بازار چ نہیں آئی، محمد عربی دے پسینے چ آئی ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دی خوشبو ہوئے۔ تو فرمایا عظمت علی رسول آونے انشاءاللہ اندر دروس دے اندر مزید دوتے میں گل بات کرساں، لیکن میں جڑی چیز دس رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ آج دا شروع نہیں ہویا، اے 12 ربیع الاول دا کسے مہینے دا محتاج نہیں ہے، اے رب اس دے تذکرے میرے نبی دے شروع کیتے انہیں عالم ارواح دے وچوں۔ تو فرمایا عظمت علی رسول آونے، بلندیاں علی رسول آونے، اللہ جے رسول آونے تے کریسی کے فرمایا مصدق لما معکم، جڑیاں کتاباں تے جڑیاں حکمتاں تے جڑیاں رسالتاں میں رب نے تھانوں عطا کیتیاں نے اس دے اتے آن کے میرا محمد صداقت دی مہر لا چھوڑے۔ کیا لا چھوڑے؟ تصدیق آن کے کرے کہ واقعی اللہ دے کیا نے، واقعی اللہ دے رسول نے، واقعی اللہ نے انہوں بھیجے ہوئے۔ مولا اگر ساری رسالت اور نبوت دی تصدیق کرے تے اسا کیا کرنا وے؟ اللہ فرمایا اللہ تؤمنن بہ، بات میرے پیغمبروں تھوڑے اتے کلمے چلنے، بات لا الہ الا اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ چلنا وے، نہ موسیٰ کلیم اللہ چلنا وے، نہ آدم صفی اللہ چلنا وے، نہ نوح نجی اللہ چلنا وے۔ مولا اتے کیڑا کلمہ چلنا وے؟ فرمایا اگر اتے کلمہ چلنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد اللہ اکبر، تو اتے کلمہ محمد رسول اللہ دا چلنا وے۔ لہذا میرے نبی اللہ تؤمنن بہ، او کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے اتے میرے نبی دے ہاتھ ہوتے ایمان قبول کرنا نے، تو سارے نبی موجود ہوئن تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ جاویں تو انہاں دی نبوت چل سکدی؟ تو میرے نبی دے ہونا کسے کہانی دی نبوت چل سکدی؟ گسیٹی دے پتر دی نبوت چل سکدی ہے؟ کسے قادیان دے کہانی دی نبوت چل سکدی ہے؟ سچے نبی ہوئن جنہاں نو کتاباں تے رسالتاں میرا رب عطا کرے تے میرا نبی مہر لا دے تے مہر لگن تو بعد سچے ہون تو بعد میرے نبی دی نبوت دے ہونیاں سچے رسول دی نبوت نہیں چل سکتی تے بعد آمن والے جھوٹے کسے نبی دی چل سکتی ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ، بات میرے نبی دی ہاتھ تے وہ کیا لے کے آمنا نے؟ اسلام لے کے آمنا نے، ایمان قبول کرنا ہے۔ مولا صرف اسلام قبول کرنا وے، مومن بننا ہے۔ فرمایا نہیں والا تنصرن بہ، میرا محبوب جہاد واسطے اگر تلوار اٹھاوے تے تھانوں میرے محبوب دے لشکر وچ کھڑا ہونا پوسی۔ اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان۔ تا عالم ارواح دے اندر جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، فرمایا قال اقررتم، اللہ فرمایا کیا تساں اس گل دا اقرار کر کے دوے؟ نبیوں نو آکھا جا رہا کیا تساں اس گل دا
اقرار کر کے دے واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اس شرط دے اوتے اس عہد نو قبول کر کے دے، اس گل تے پکے ہو گئے ہو؟ تے سارے نبیوں دی روح نے آکھیا قالو اقررنا، قالو اقررنا، مولا اساں تیری اس گل دا اقرار کر لیا وے، اسا تیری اس گل دا اقرار کر لیا میرے مولا۔ اللہ نے فرمایا اچھا وقت یاد رکھو، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ فرماتا ہے میرے نبی دی نبوت تے تساں وی گواہ بن ونجو تے میں رب بھی کیا بن گیا وا۔ اللہ اکبر۔ تو تذکرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نے عالم ارواح تو شروع کیتا وے، واتے تذکرہ چلتا رہ گیا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال روایت نقل کیتی وے، او فرماندے نے ہر نبی جلے رسالت اور نبوت دا تاج پا کے زمین تے آندا ہوندا ہے تو ہر نبی اپنی امت نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دس کے آندا ہوندا ہے کہ اگر وہ رسول آونے تو اودے تے کے لے کے آونے نے ایمان لے کے آونے نے، اودی مدد تے نصرت کرنی وے۔ جس طرح پیغمبر نے عہد کیتا وے، پیغمبراں عہد نو پورا کرن واسطے اپنی امتوں نو بھی کیا دتا وے، اپنی امتوں نو بھی دسیندے گئے نے اگر تھوڑی زندگی چ آونے تو اودے تے کیا لے کے آوائے، ایمان لے کے آوائے۔ میرے نبی دا تذکرہ کسی دن دا محتاج نہیں ہے، کسی شریعت دا محتاج نہیں، کسی شخصیت دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی دے ذکر نو خود بلند کر چھوڑا وے، واتے تذکرہ شروع ہو گیا وے، بجلے اللہ نے کائنات بنا چھوڑی وے، نبیوں دا سلسلہ شروع ہو گیا وے۔ اللہ نے اس نبی دے تذکرے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے بھی جاری فرما چھوڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں اپنے دادا اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا مدا ثمرہ بن کے آیا کہ جلے وہ بیت اللہ نو تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر مکمل ہو گئی اور اللہ دا بہت عظمت والا گھر مکمل ہو گیا وے۔ ہن میں ایک جملہ ادا رانا کہ جلے گھر مکمل ہو گئے، تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تو اتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منگن دی واری آئی تے اللہ دے دیون دی واری آئی۔ حضرت ابراہیم دے اور میرا بول سو کہ نہ بول سو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منگن دی واری آئی تے رب دے دیون دی واری آئی۔ ایک موقع وہ بھی آئی کہ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منگدا گیا وے تے ابراہیم دیندا گیا وے۔ کدی باپ دا گھر چھوڑنا آکھیا گیا وے تو حضرت ابراہیم نے باپ دا گھر چھوڑ دیتا وے۔ کدی اللہ فرماندا ہے جان اگ دے حوالے کر دے تے ابراہیم نے جان اگ دے حوالے کیتی وے۔ کدی فرمایا ہجرت کر کے وطن چھوڑ دے، وطن چھوڑ دیتا وے۔ فرمایا 80 سال یا 90 سال دی عمر دے اندر اللہ نے لخت جگر عطا کیتا ہے، فرمایا سن رج کے ویکھ بھی نہیں اتھے چھوڑ کے آ جے انسان تک کو جا چرند پرند بھی نہیں وستے۔ فرمایا یا اللہ میں اتھے اپنی بیوی تے بچے نو چھوڑ کے آیا ہم، بات اللہ تو جلے میرا بچہ دوڑن لگ گیا وے، بات آ کہ میرا ابراہیم اپنی ہاتھ تے چھری لے رہے تے اپنے اسماعیل دی گردن تے، لیکن وات بھی میں نہ نہیں کیتی، تو آدھا گیا میں منے دا گیا وہاں، تو منگ دا گیا میں قربانیاں دیں دا گیا وہاں، مولا تو میری قیمتیاں شیئں منگ دا رہ گیا تو میں تیری راہ دے اندر کیا کردہ رہ گیا۔ محبت بھی تو اسی چیز دا نہ ہے نا، محبت کوئی جھنڈیاں لاون دا نہ نہیں، محبت چراغاں کرن دا نہ نہیں ہے، محبت تا محبوب دی ہر شے اور ہر ادانو اپناون دا نام وے کہ محبوب آ کے مر ون تے محب کے ونجے مر ونجے، محبوب آ کے جی پو تو محب کے کرے جی پو وے۔ اے اللہ دی محبت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کیتی کھلوتے نے۔ فرمایا یا اللہ تو قیمتی شیئں منگدا رہ گیا میں ابراہیم بھی قیمتی شیئں تیری راہ دے اندر قربان کردا رہ گیا۔ مولا ہن میں تیرے کول او قیمتی شے منگن لگا واں جیڑی تیرے خزانے چ ہے وی ایکو تیرے خزانے چ۔ اور ایک عالم دا جملہ اللہ پاک انہوں دے درجات نو بلند فرماوے، بڑا عجیب جملہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے خزانے میں محمد، اللہ کے خزانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، ایک کو آئیو شکر ادا کیتا کرو، اللہ نے وہ ایک کو لال سانو عطا کیتا ہے، یہ سانو اصف پیغمبر علیہ السلام دی امت بنیا۔ تو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، فرمایا میرے مولا جو کچھ تو منگدا رہ گیا میں ابراہیم قربانیاں دیندا رہ گیا، آج میں تیرے خزانے میں جڑا ہکو قیمتی موتی تے بنائے ہوئے وے آج میں منگن لگ گیا۔ رب نے فرمایا سی مانگو ابراہیم کے منگنا چاہتا وے، تے میرے ابراہیم نے فرمایا سی مولا میں بیت اللہ تعمیر کر چھوڑے یا اس نو آباد کرنے والا محمد الرسول اللہ تو عطا فرما چھوڑ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے نے، کتنے
4,500 پیغمبر تشریف لائے نے، لیکن آپ دا ایک بیٹا وے اسماعیل جڑا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بیت اللہ دی تعمیر کروا رہے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو آئے نے، باقی جتنے پیغمبر بھی آندے گئے نے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل چو آئے نے۔ تو تذکرے جاری نے، پیغمبر اپنی دعاواں تذکرے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہاں، بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر آیا وے، اور جد پیدائش بھی اللہ نے بڑے انوکھے طریقے نال فرمائی ہے، اپنی قدرت کاملہ دے نمونے لوگوں نے دکھائے نے کہ میاں میں 120 سال دی عمر دے اندر بیوی زکریا دی بانج ہو چکی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی مکمل طور تے بڑھاپے دی حد نو کیا کر گئے نے، کراس کر گئے نے۔ میں بڑھاپے دی عمر دے اندر بیوی تے خامن دے وچوں اس عمر دے اندر بیٹا عطا کراں، اے بھی میرا کمال ہے، تے بغیر خامن دے مائی مریم نو پتر عطا کراں، اے بھی میرا کمال ہے۔ اے بھی کیا ہے؟ اے بھی میرا کمال ہے، اے بھی میں قدرت دا مالک ہاں۔ تو اولاد دے خزانے کہندے کول ہیں؟ اللہ دی ذات دے کول نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر، اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر تقریباً 600 سال دا وقفہ گزر گیا وے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن نے تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتا وے، اور اللہ فرماندا ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ دا رسول بن کے آ گیا، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے تو پہلے جڑی تورات نازل ہو چکی ہے میں اودی تصدیق کرنا آیا ہاں، میں جڑی میں تو پہلے تورات آ چکی ہے میں اودی تصدیق تے مصدق بن کے آیا ہاں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تے میرے بعد جس پیغمبر نے آمنا وے میں اودا مبشر بن کے آیا ہاں، میں اودا کیا بن کے آیا ہاں؟ خوشخبریاں دے والا آیا ہاں، اور اودا نا کی ہونا وے؟ اودا نا بھی اللہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تنو اس پیغمبر دی خوشخبریاں دے آیا وا جدا اللہ نے نام ہی احمد رکھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی کتنے نام ہیں؟ 2، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ زمین تے محمد ہے، آسمان تے احمد ہے، اے دوئے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی نام ہے، انتہا درجے دے مبارک نام ہے۔ تو فرمایا آخری رسول او آمد علیہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اے تذکرے اے کسے عالم دے محتاج، اے میرے رب نے تذکرے جاری کیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے، عالم ارواح تو شروع ہوئے، پھر اللہ نے تخلیق انسانیت دی کیتی وے، بت نبیوں دی زبان تے تذکرے آندے گئے نے، بت بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر بھی اس نبی دی خوشخبریاں دینے نہ ظاہر کر کے گیا، فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جس پیغمبر دی خوشخبری دے کے جا رہا ہاں ادنا احمد ہے۔ تو یاد رکھو جس طرح پیغمبران دیاں زبانت اللہ نے تذکرہ کرائے نے، پیغمبران نو جڑیاں کتاباں عطا کیتیاں نے اودے وچ بھی تذکرے کہندے شامل ہن۔ اللہ بس آخری گل سناون لگا وا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دیاں گلیاں چوں گزر رہے نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھا کہ ایک بچے دے رومن دی آواز آ رہی، لوگ رو رہے نے اور یعنی کہ رومن دی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے وچ پہنچے نے، آپ کیا دے دے نے کہ ایک معصوم بچہ وے زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، زندگی اور موت دی جنگ لڑ رہے وے، اور او دا باپ اور یہودیاں دا گھر ہے، اور او دا باپ جڑا یہودی آئی نا او دے سرانے بہ کے تورات دی تلاوت بیٹھا کریندا ہے، تورات پڑھ رہی ہے، اور بچہ نیم بے ہوشی دی حالت دے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم تے سوال کیتا، اور بڑا عجیب سوال کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی عالم، اے تورات تیرے تھوارے ہوتے نازل تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے، اور تسائی دے رکھوالے ہائے، لہذا میں نے غلط دس حل وجدت، میرے عربی دے الفاظ تے غور کرنا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدت صفتی و نعتی و اسمی و ذکری و مخرجی، فرمایا اے یہودی عالم، اے تورات دے ورق پڑھن والے یہودیہ منو اس جواب تا دے، کیا تورات دے ورقے دے اندر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر موجود ہو نہیں ہے؟ کیا میرا نام موجود نہیں ہے؟ میری جائے ہجرت موجود نہیں ہے؟ میری تعریف موجود نہیں ہے؟ میرا نام ہی
میرا نام ہی موجود ہے کہ کوئی نہ. یہ ساری گلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم دے سامنے پیش کی تھی. فرمایا حل وجدت صفتی و ناتی, کیا میری صفتاں تے میری تعریفاں تے و اسمی, میرا نام و مخرجی اور میری جائے ہجرت, اسا و ذکری اور میرا ذکر کیا تورات وچ موجود نہیں ہے؟ تو وہ عالم جیڑا ہی نا اس نے آکھا لا. کیا کھوے؟ لا. نہیں جی نہیں, تورات ساری تھوڑے تذکرے تو خالی ہے, تورات ساری تھوڑے تذکرے تو خالی ہے, کوئی تذکرہ نہیں ہویا, کوئی توری صفت ذکر نہیں کیتی گئی, تھوڑا نا ذکر نہیں کیتا گیا. وے جلے اس کشمکش دے اندر اس نے وہ جواب دیتا نا عالم نے, جوڑا بچہ زندگی اور موت دی جنگ پہ لڑدا ہے مسلمان, اس نے اکھ دا چھپر کھول کے آکھا ہے کذب ابی, کذب ابی, اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ پہ بول دوے, کعبہ دے رب دی قسم ہے, تورات دے ہر ورق ورق ہوتے, تورات دے ہر صفحے صفحے ہوتے, اگر تذکرہ ہے تو تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے موجود نے, تیری تعریف موجود نے, تیرا نام موجود ہے, تیری جائے ہجرت موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں وقت اتنی گلاں معلوم ہونے دے باوجود بھی میری رسالت نبوت ایمان کیوں نہ لے کے آندا؟ تو اس معصوم بچے نے اٹھائی, اس حالت دے اندر پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے دا اپنے باپ نال کوئی تعلق نہیں رہ گیا, اس نو اٹھاؤ, اس نو غسل بھی دیو تے کفن بھی دیو, میں محمد عربی دا کیا پڑھ ساں؟ جنازہ پڑھ ساں. تو میں عرض اے کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عالم اروات شروع ہویا, عالم اروات ہوندو ہویا, پھر پیغمبران دی زبانہ تے آندا گیا وے, پھر پیغمبران جڑی اللہ نے کتاباں عطا کیتیاں نے انہاں کتاباں وی کہندا تذکرہ ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہے. کس کس گل نو میں تھوڑے سامنے بیان کراں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کتب تورات اور انجیل دے اندر موجود ہے, اور ساریاں نشانیاں حتیٰ کہ انہاں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دی سرخی دا بھی پتہ لگ گیا. جلے میسرہ دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ دا سامان لے کے جا رہے ہیں نا, اور میسرہ غلام نو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس جس جوان نال تو جا رہے ہیں نا ادی ہر حال دے اندر مدد بھی کریں تے دا آکھا بھی منے تے دی خدمت بھی کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام میسرہ نالے, اور شام دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, آپ دا پہلا تجارتی سفر آئی, اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ سامان لے کے جا رہے ہیں. میسرہ دا یوں ہی قافلہ شروع ہوئے ہوئے نکلے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سار مبارک تے ایک بدل نے سایہ کرنا شروع کر چھوڑے. کیا کیتا ہوئے؟ بعض علماء نے لکھا کہ فرشتے سایہ کر دیاں, بعض نے لکھا کہ بدل سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کر دیاں, اور بدلی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کریں دیاں دیوے, حتیٰ کہ بصرہ شہر دے قریب جلے پہنچے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا چونکہ سامان لاون لگ گئے نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لا کے آپ ایک درخت دے تھلے بہ گئے, آپ ایک درخت دے تھلے بہ گئے نے, اور اس درخت دے نال ایک نستورہ راہب آئی ادی خانقاہ, او تو نکلے نا جڑا خانقاہ دے وچوں, تے میسرہ نو تو اگے جاندا ہوندا چونکہ او سفر کردا ہوندا ہے, تے میسرہ کول پوچھدا پے یہ جوان کون ہے؟ یہ جوان کو میں سناون لگا کہ تذکرے میرے نبی دے کس طریقے نال اللہ نے محفوظ کیتے ہوئے ہیں, کتاباں دے اندر کس طریقے نال میرے محبوب دے نشانیاں موجود ہیں, کہ او خانقاہ دے وچوں نستورہ راہب نکلا وے, اور نکل کے میسرہ کول پوچھدا ہے کون ہے جوان؟ تے میسرہ دا ایک قریشی وے, حرم دا رہن ہاشمی حرم دا رہن والا وے. اس نستورہ نے جڑی گل کیتی سنن دے قابل ہے, اس آقا جڑا یہ درخت دے تلے بندہ بیٹھا ہویا وے, اللہ دی قسم ہے اے اللہ دا آخری رسول ہے. یہ کیا ہے؟ اے اللہ دا کیا ہے؟ آخری رسول. میسرہ آدھا مینوں کیا پتہ رسول کیوں ہوندے تے نبی کیوں ہوندے؟ میں آکھا تے تینوں کی نہیں پتہ لگا؟ اس آکھا مینوں انج پتہ لگا وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت دے تلے اللہ نے سوائے نبی دے اور کس نو باون, کسے نبی نو باون, اس درخت دے تلے کوئی نبی بھی بیٹھ سکتا ہے, نبی تو علاوہ اور اللہ نے اس درخت کی حفاظت کی تھی وے, اللہ نے آخری پیغمبر دے آمر تک اس درخت دے تلے کس نو باون نہیں دیتا وے. تو اے واقعی اس امت دا کیا ہے؟ آخری نبی ہے. میسرہ آدم حیران کھلوتا رہ گیا. اس نے میرے کو ایک سوال کیتا, اس نے آکھا اے میسرہ اے تے دس یہ جڑا جوان بیٹھا وے ادی اکھاں دے وچ سرخی ہے, کیا ہے؟ سرخی ہے,
تا میں سرادا میں دسیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھن دے اندر سرخی ہے اور یہ سرخی ہمیشہ راندی وے ختم نہیں ہوندی. اس کیا کہ اے اوہ نے کیا آکھن لگا اچھل اے اوہ نے میں آکھا کون نے؟ اس کا اللہ دی قسم ہے اے اللہ دے آخری رسول نے. یہ اللہ دے کیا نے؟ اے اوہ تے آخری رسول نے جنہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت تے نشانی دیتی ہوئی کہ امی ہونا ہے اللہ امی اور درخت تلے آن کے سب تو آخری نبی نے آن کے باونا وے امی ہونا وے ہاشمی ہونا ہے مکی ہونا وے اور دن قیامت دے صاحب شفاعت بھی ہونا ہے تے حوض کوثر دا ساقی بھی ہونا ہے. نستورہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے ملاقات کی تھی. آپ دے ہاتھ بھی چم دے تے آپ دے پیر بھی چم دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے آکھن لگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگیا دنیا پتہ نہیں تیرے تے کداں ایمان لے کے آسی میں اجو آج تیری نبوت رسالت دا اقرار پیا کردا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری گلاں پوچھن دے بعد آدا وے ایک نشانی رہ گئی ہے. کیڑی؟ ایک نشانی رہ گئی مہربانی کر وہ نشانی ویکھن دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑی نشانی؟ فرمایا اپنی کان تو کپڑا تو ذرا اٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کان پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا تے اس نو مہر نبوت چمکتی ہوئی نظر آئی ہے. جلے مہر نبوت ڈٹی نے تے فرت مسرت دی وجہ نال اکھاں چوں آنسو آ گئے نے اور اس مہر نبوت تے جھک گئے وے چمن لگ گئے وے اور چم کے کیا دوے اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور تو اللہ دا آخری رسول تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نبوت کے لے کے آئے وے ایمان لے کے آئے وے تو آپ دے تذکرے ختم بھی نہیں ہو سکتے نے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس کے اندر مزید اس چیز میں بیان کرنا سیرت دے حوالے دے نال اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بارش واسطے سارے ساتھی دعا کر اللہ رحمتی بارش عطا فرماوے. اللہ سارے گناہوں تو درگزر فرماوے. جتنے احباب موجود ہیں اللہ عافیت الامام نے فرماوے. اللہ ایمان اسلام دیاں سلامتیاں نصیب فرماوے اور مرد وقت ایک کلمہ نصیب فرماوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین برحمتہ. جزاک ثم